ایک سوال ہمارے سامنے بہت آتا ہے کہ جو غیر شرعی وظائف ہوتے ہیں یا غیر خود ساختہ وظائف ہوتے ہیں، کیا ان کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا یا ان سے کوئی مسائل تو نہیں بن سکتے؟ دیکھیں، ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وظائف جو اذکار ہیں، ذکر ہیں، وہ کون سے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں اور کون سے ہیں جو ہم نے نہیں کرنے، اس کو میں سادہ سے طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ایک تو وہ وظائف ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 نیکیاں ملے گی، 100 نیکیاں ملے گی، گناہ معاف ہوں گے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، صبح سے لے کر شام تک شیطان سے محفوظ ہوگے۔ قیامت کے دن یہ عمل جو پراپر کرتا رہا ہے بندہ ساری زندگی، جو مطلب جس کا یہ عمل ہے، اس کے برابر کا کوئی بندہ نہیں ہوگا عمل کرنے میں۔ اب دیکھیں، اب یہ چیز کو سمجھنا ہے کہ ایک عمل، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا کہ قیامت کے دن اس کے مقابلے کا بندہ نہیں ہوگا اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، لیکن جو اس سے زیادہ پڑھنے والا ہے، تو سمجھ یہ آئی کہ زیادہ کسی عمل کو پڑھا جا سکتا ہے، ایک چیز۔ دوسرے نمبر پہ طریقے کے پر اختلاف ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ صحابہ جو ہے وہ اونچی اونچی پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا تمہارا رب اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ تم اونچی اونچی پڑھو، یا وہ مطلب اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اونچی پڑھو گے تو اس کو سنے گا؟ تم آہستہ بھی پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح جو آیت میں بھی ایک وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ کا یہی معنی، یہی ترجمہ لیا گیا کہ اپنے رب کو دل میں یاد کرنا ہے، اپنے رب کو آرام سے طریقے سے، یہ تو طریقے پر ہوگی۔ لیکن جو وظائف خود ساختہ بنائے گئے ہوتے ہیں، وہ مطلب آپ لگا لیں کہ چہل کاف کا عمل ہے، ان کو کسی بزرگ کی طرف منسوب کیا اور خود ساختہ اس کو بنا کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ناد علی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا اور اس کو کہہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگی تھی، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو خط میں نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے سن لے، جب تجھے کبھی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو نے اللہ کو پکارنا ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے، اور ہم ناد علی پڑھنے سے یہ بندہ بن جاتا ہے۔ ناد علی پڑھنے سے بندہ یہ خود ساختہ بنائے ہیں نا، اور شیطان بھی بسا اوقات نا لوگوں کو اس میں ہیلپ کرتا ہے، اس پر لگے رہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، ایک رجعت پر ہم بات کریں گے کبھی انشاءاللہ۔ کبھی کبھی اس طرح کے اعمال پڑھنے سے نا بندے کو مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب آپ نے اس فیلڈ میں آئے ہیں، بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوا ہے؟ گھر میں مسائل بن جاتے ہیں، پرابلم بنے؟ میں نے کہا نہیں، الحمدللہ ہمیں نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ ہم شریعت کے دائرے میں سے نہیں نکلے۔ ہم ایسے نہیں تھے کہ ہمیں کسی نے کہا ہو کہ جی رات کو چھت پہ کھڑے ہو کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ ہمیں ایسی آفریں بھی آئیں کہ دن میں آپ نے جو ہے وائٹ سوٹ پہن کے آپ نے پانی میں بیٹھنا ہے اور یہ پڑھنے کلمات اور یہ لفظ پڑھنا ہے اور ایسے ہو جائے گا۔ یہ جو خود ساختہ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے ہوئے اعمال، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے ہوئے، جب خود ساختہ اعمال کرو گے، پھر اس میں یاد رکھیں، جب آپ نے نیت ہے آپ کی جن پکڑنے کی، چلا کرنے کی، فلاں کرنے کی، نقصان اٹھائیں گے، کنفرم بات ہے۔ آپ نے جعلی وظائف بنا رکھے ہیں، آپ نے جعلی ترتیبیں بنا رکھی ہیں۔ علاج کے لیے کوئی معالج آپ کو دیتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ جو جتنے کوئی عامل بننے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا عمل کرتا ہے، کوئی جی چلے کاٹ رہا ہے اس چیز کے، او بھائی سمجھو اس چیز کو، آپ کو اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ مسائل کتنے زیادہ آپ کے لیے بن سکتے، پرابلم کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اذکار وہ کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم شریعت کے دائرے سے نہیں نکلے، ہم تو نہیں بلیک میل ہوئے الحمدللہ کسی نہ جن سے نہ جادوگر سے۔ کیوں ہمیں جو دائرہ بتایا گیا ہے ہم اس کے بیچ رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے ذکر کرو کثرت کے ساتھ، ہم الحمدللہ دن بھی کرتے ہیں، رات بھی کرتے ہیں، ہمیں زیادہ پڑھنے سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ مسئلہ تو ان کو ہوگا نا جنہوں نے خود ساختہ وظائف پڑھنے ہیں۔
ہم نے تو وہ شریعت نے ہمیں بتایا وہ ہم کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایسے اعمال، ابھی مجھے کچھ کوئی بی بی بتا رہی تھی، کال آئی تھی ہمارے ادھر، تو وہ بتا رہی تھی جی میں یہ عمل کر رہی تھی تو مجھے یہ مسائل شروع ہو گئے۔ میں نے کہا جی آپ نے کہاں سے لیا؟ جی میں نے یوٹیوب سے لیا۔ میں نے کہا یوٹیوب پر جو بندہ یہ بیان کر رہا تھا اس نے کوئی ریفرنس دیا ہے، کوئی حدیث بتائی ہے؟ نہیں جی اس نے حدیث نہیں بتائی، اس نے کہا جی یہ مجرب عمل ہے۔ مجرب عمل ہمارے لیے قابل حجت نہیں۔ دوسری چیز میں آپ کو ایک اپنے واقعہ بتاتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ میرے پاس نا ایک میرے دوست تھے، وہ کافی دیر کو 5 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ گروپس میں تب ہم ایکٹیو بھی ہوتے تھے، واٹس ایپ گروپس میں، اور جواب بھی دیتے تھے۔ وہ ایسا عمل بتاتے تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ آپ عمل جو بتا رہے ہیں یہ کہاں سے آپ لیتے ہیں اور اس کا فائدہ یا کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جی بس ٹھیک ہے جو چل رہا ہے وہ چلنے دو۔ میں نے کہا نہیں یار بتاؤ تو صحیح کچھ۔ اس نے کہا جی فائدہ ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں فائدہ ہوگا تو ہمیں کیا ہے، نقصان ہوگا تو اس کا ہوگا نا، ہم تو اپنا تجربہ کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ تجربہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا اس پر آ جائیں، بچ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، ان شر سے، ان شریروں کے شر سے بچ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔